26 تاریخ میں بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ پہنچتا ہے حضرت قاری احمد عبداللہ صاحب، حضرت ناظم صاحب۔ بنگلہ دیش میں حضرت کے پہنچنے کے بعد پورے علاقے میں علماء اور لوگوں کے معلوم ہو گیا کہ مولانا محمود مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی تک لوگوں کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راہ نہیں تھی کس طرح سے مظلوموں کی خدمت کی جائے، کام کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سور پھونک دیا ہو بنگلہ دیش کے ملک کے اس کونے سے اس کونے سے۔ صرف اسی پر نہیں ہوا بلکہ دنیا کے ان ممالک میں جہاں ہندوستانی لوگ رہتے ہیں، انگلینڈ ہے، پناما ہے، کینیڈا ہے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مولانا محمود مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ اب راہ ہموار ہو چکی، کام کرنے کا راستہ نکل آتا ہے۔ الحمدللہ کوشش ہوئی اور جمدلوار کو اس کی اجازت مل گئی۔ کوس بازار اور ردن پاڑا ایک علاقہ ہے جہاں 40 سے 50 کلومیٹر کے ایریے میں اس وقت 10 لاکھ کی آبادی پناہ گزین ہے اور اس میں تقریباً 6 لاکھ بچے ہیں۔ کچھ یتیم بھی ہیں، کچھ ایسے ہی ہیں جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں۔ یقین بچے کثرت سے، ہم نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی کہ بچے اتنی کثرت سے کیوں نظر آتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، علماء باقاعدہ اس کی تلقین کرتے ہیں۔ عورتوں سے پوچھا گیا اس معاملے کہ بھائی اتنے بچے آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ 10 12 بچے معلومات کی کثرت کے ساتھ بچوں کی پیدائش کے تعلق سے باقاعدہ بیان ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد ایک نظام بنا اور اس نظام کے تحت پھر 1 2 روز کے بعد حضرت کی واپسی ہو گئی۔ تو جس علاقے سے روہنگیا مسلمان برما کا دریائے ناف کا وہ حصہ جو اس طرف ہے ارکان کی طرف، اس راستے سے داخل ہو کر کے بنگلہ دیش میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک علاقہ ہے شاہپوری دیپ۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہاں جانا ہے، لوگوں نے کہا کوئی جاتا نہیں۔ تو جمعیت علماء کا وقت حضرت مولانا فریض الدین مسعود صاحب دعوت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا مخدوم صاحب، قاری احمد عبداللہ صاحب، ہم لوگ کوس بازار سے 95 کلومیٹر کا سفر کر کے ردن پاڑا پہنچتے ہیں اور تقریباً 3 ساڑھے 3 شام کا وقت تھا۔ بارش شدید ترین تھی اور لوگ اس طرح سے آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو بارش کی وجہ سے کپکپا رہے تھے، عورتیں بالکل ہل رہی تھی۔ لیکن ایک بات عجیب و غریب دیکھی گئی کہ عورتوں کے سروں پر سے دوپٹہ نہیں ہٹا ہوا تھا اور باقاعدہ نقاب میں تھی۔ برابر اتنی شدید بارش تھی کہ ہم لوگ بھی بارش میں بھیگ کر کے اور اپنے آپ کو بھی بے بس محسوس کرنے لگے اور کپڑے ہمارے بھی گیلے ہو گئے، سردی لگنے لگی۔ ہمارے وہاں کے ساتھی ان کا یہ مشورہ ہوا کہ اب واپس چلتے ہیں اور واپس چلنے کے بعد ہم لوگ کل آئیں گے۔ تو ہم 95 کلومیٹر کی سفر کے لیے گئے تھے اور ہم نے مولانا احمد عبداللہ کا یار حضرت نے بات اس سے کی تھی کہ وہاں جانا ہے، اور اگر آج ہم لوگ واپس چلیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آنا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کل بارش نہ ہو اور آج بارش ہے؟ تو اسی میں ہم لوگ کشمکش میں پھر میں نے مولانا اپنے ساتھیوں مولانا مخدوم صاحب سے کہا بھائی دیکھیے ہم لوگ اس وجہ سے آپ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ان جذبات کے ساتھ جائیں ان مصیبت زدہ لوگوں میں جہاں ایسے لوگ ہیں ان میں خدمت کے لیے۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیے ہم جمدلوا کے لوگ ہیں اور ہم اس وقت آئے ہیں اور آج مجھے شام تک حضرت کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے، اور اگر ہم واپس چلے گئے تو آپ بھی لوگ کہیں گے جمدلوا کے لوگ آئے تو پانی کے در کی وجہ سے چلے گئے اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ دھندلی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم تو چلیں گے، چلو اگر موت ہے تو زندگی بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے۔ چنانچہ پانی کا بہت بہاؤ جو تھا اور وہ پل بھی ٹوٹا ہوا تھا، الحمدللہ حضرت کے مشورے سے وہ جمدلوا اس پل کو بنایا گئی، پھر کشتی لی گئی اور 2 کلومیٹر تک کشتی کا سفر تھا اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا اور پانی، بہرحال اللہ نے فضل فرمایا، ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور شاہپوری دیپ پہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک مدرسہ کا معلوم ہوا، یہاں ان سے مل کر کے اور پھر کیمپ کا انتظام کیا گیا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی مولانا حسین صاحب سے جو وہاں مدرسے کے مہتم تھے کہ ہمیں تو اس جگہ پر پہنچائیے جہاں سے یہ مظلوم داخل ہوتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے اپنی سرحد پہ پل بنا رکھا ہے، اس پل پر ہم لوگ گئے، بہت تیز بارش اور سخت ترین ہوا چل رہی، تو لوگوں نے کہا آگے جب شام ہونے لگے گی تو یہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ میرے بھائی جب شام کا وقت ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا شروع ہوا، اندھیرے میں اسی طرف کشتیوں میں لوگوں کی آمد شروع ہوئی۔ میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ناک پر گولیاں، جن کے سینے پر گولیاں، جن کی پیشانیوں پر گولیاں، جن کے جسم جلے ہوئے اور جن کے اعضاء بھی کٹے ہوئے، اور ایسے لوگ اب آنا شروع ہوئے۔ اب جمدلوا نے فیصلہ لیا کہ سب سے پہلے ہمیں ان کے کھانے پینے کا انتظام یہاں کرنا ہے اور کیش رقم دینی۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اندھیرا بھی تھا
اور پھر ہمیں گاڑی میں بیٹھا کر کے اس مدرسے میں لانا بھی تھا، اور تھوڑی دیر کے اندر ایسا لگا جیسے ابھی جب علماء کے دفتر میں آپ صبح دیکھیں گے تو آپ کو کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب صبح کا وقت شروع ہو گیا تو پورا مدرسہ بھر گیا، اور پھر ان لوگوں نے کھانا، اس میں الحمدللہ مدارس میں بھی اور جماعت تبلیغ میں بھی اور بنگلہ دیش کے علماء نے بھی بڑی مدد کی اور بہت تعاون کیا۔ پھر وہاں سے ان کو اس پار لا کر کے کشتی بیٹھا کر کے انہیں ندر پاڑا لا کر کے اور حکومت کے حوالے کیا جاتا۔ مجھے ایک عالم نے فون کیا کہ مولانا میں 30 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، مولانا محمود مدنی صاحب کو میری طرف سے سلام کہنا، حالانکہ ابھی کہنے اس جگہ اتنا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے 30 سال ہو گئے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے، دیکھ کر یہ عمل والی یہ جو عمل ہے اس کا ایک دن کا عمل وہ مجھے دے دے، میں ساری زندگی 30 سال جو میں نے حدیث شریف پڑھائی ہے میں انہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا جیسے کہ جنت میرے سامنے ہے، اور خدائے اللہ حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور ہمارے سامنے ہے، مجاہد اللہ حضرت مولانا ہند الرحمان صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ کی کردار، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو میں دیکھ رہا تھا اپنے تاریخ کے اندر کہ کیا سوچ تھی جہاں ہمیں انہوں نے پہنچایا، یہ وہ جگہ تھی جہاں ابھی تک کوئی پہنچا نہیں تھا، اور لوگ انتہائی مظلومانہ اور بے بس زندگی میں آتے تھے۔ جب ظلمہ نے یہاں کام شروع کیا، آج میں آپ کو بتا دوں کہ دوپہر کی رپورٹ ہے کہ 80 لاکھ ٹکا یعنی بنگلہ دیش کی 80 لاکھ روپے اب تک کیش رقم کی شکل میں تقسیم کیا جا چکا ہے، اور 8000 افراد تک راشن برتن ضروریات کی چیزیں پہنچائی جا چکی ہیں۔ اسی طرح سے 100 اسکول، 100 مدرسے، 100 مساجد کا الحمدللہ سلسلہ شروع ہے، جن میں 30 تیار ہو گئے، انتہائی ذہین بچے ایک مکتب میں ہوں گے، ہمارا مکتب 600 بچے، اور یونیسیف کو 1300 اسکول بنانے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ اس وجہ سے کم از کم جمعیت علماء کو یا دیگر تنظیموں کو مل کر کے 1300 مکاتب کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور ایک مکتب میں جو اپنے شروع ہو چکے تھے، ایک مکتب کے 600 بچوں میں 170 بچے یتیم تھے، اور قرآن کریم ایسا پڑھتے تھے کہ قاری حضرت اللہ نے جو اپنی زبان میں پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے باقاعدہ اسی انداز سے قرآن کریم کو نقل کیا۔ یہ حالات میں پھر ہاسپٹل میں جانا ہوا، میں بات کو ختم کرتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں، اور دوبارہ بھی جانا ہوا۔ ہاسپٹل میں ہم لوگ گئے تو 1200 بچے کوسٹ بازار کی سول ہاسپٹل میں 1200 بچے، اس میں ایمرجنسی میں جب بچوں کے پاس داخل ہوئے ہیں تو بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی قیامت سو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے آدھے جسم جلے ہوئے اور گولیوں کے اشارہ، اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء نے جو اس وقت کھڑے ہو کر کے راہ ہموار کی اور متوجہ ہوئی، اس میں انشاءاللہ آپ سب حضرات کے حصہ ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدر محترم کو اور ہماری قیادت کو اللہ تعالیٰ انہی جذبات کے ساتھ ان مظلومین میں کام کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ دوسرا بھی سفر ہوا، انشاءاللہ یہ سفر حضرت کے حکم پر، حضرت کی قیادت میں بار بار ہوگا، اور آپ حضرات دعا فرمائیں کہ آج کی تاریخ میں روئے زمین پر، میں جانتا ہوں ملک شام جس کے بارے میں حضرت نے صبح ذکر کیا تھا اس کی وضاحت نہیں فرمائی، ملک شام میں جو حالات ہیں اس میں 10 لاکھ بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن روہنگیا کے خدمات آج کی تاریخ میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنی مظلوم قوم اس وقت روئے زمین پر کچھ اور نہیں۔ بہت علماء بے پناہ علماء وہاں آئے ہوئے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم نے علماء سے پوچھا کہ آخر ایسے حالات کیوں بنے، اس طرح کے حالات جو بنتے جا رہے ہیں اور روزانہ لوگ آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد، بڑے بڑے علماء، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے مولانا آپ کی جبات صاحب، انہوں نے مدرسہ بنایا تھا 1919 میں، وہاں 1500 بچے تھے اور 1000 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ خود حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز سے مولانا مظفر صاحب، ان کے صاحبزادے مولانا قطب الدین صاحب، حضرت نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے ٹیلی فون سے فرمایا کہ میرے مدرسے کو 100 آدمی کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ابھی تک ہم نے ہجرت کی نیت نہیں کی ہے، پتہ نہیں یہ ہٹے بچات ہم لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب تک میں نے بہت کوشش کی مولانا قطب الدین صاحب سے رابطہ قائم کرنے، لیکن رابطہ ہوا نہیں۔ علماء، مدارس، دیندار بچے بے پناہ بے بسی کی شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت اور طاقت اور علم و حوصلہ بخشے تاکہ وہ مظلوموں کے لیے بڑھ چڑھ کی خدمت کریں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس ملک میں جب علماء نے اس طرح سے روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی کہ پہلے تمام ضلع افسران کو میمورنڈم دیا، دہلی میں ایک بڑا
بڑا جنرل مطلب نے مظاہرہ کیا اور اس میمورنڈم کا اقوام متحدہ تک پہنچایا گیا. اس کے ذریعے سے نیچے سے اوپر تک حالات میں تبدیل ہوئی اور حکومتوں کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے بھی اس پر فکر کیا. حضرت سراج احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہاں کے علماء نے بتلایا کہ حضرت تشریف لائے تھے غالباً 62 میں 64 میں. تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی جس طرح کہ میں یہاں کے حالات دیکھ رہا ہوں, جو حضرت مفتی صاحب نے اس طرح نشاندہی فرمائی تھی اور حضرت مولانا محمود بدوی صاحب بار بار اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا, ایک تقریر تو حضرت مولانا عالمیہ صاحب کی ہے جو حضرات سنتے رہتے ہیں, لیکن حضرت نے جو فرمایا تھا کہ ان سے اگر دنیا بناؤ گے تو نقصان ہوگا, ان سے دنیا میں بناؤ, ان میں اعتماد پیدا کرو. تو اس وجہ سے وہ ہم سے چوک ہوئی, وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے چوک ہوئی, لہذا اس چوک کا خمیازہ ہم بھگت رہے. ہم نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ علماء یہ کہتے تھے کہ اس کا حل تو وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ نفرت کو محبت سے ختم کرنا ہے. جو آپ کے قائد نے شروع کیا ہے, آپ کی جماعت نے شروع کیا ہے, محبت کو نفرت سے ختم کرنا ہے. اسی طرح سے یہ ہمارا بہار میں جو سیلاب آیا ہے, جو ہماری جماعت یہاں موجود ہے اور بہت سے حضرات سوال بھی کرتے ہیں دین کے تعلق سے, مفتی جاوید اقبال صاحب, مولانا قاسم صاحب, مولانا نادم صاحب, وہاں الحمدللہ ہمارے حضرت نے ذکر کیا, صدر محترم صاحب دعوت القادم میں 1011 گاؤں تک جمعیت علماء کے کارکنان پہنچے ہیں, 1011 گاؤں تک. اور الحمدللہ 4-5 ضلعوں میں دیناجپور میں اور سیمانچل کے جو علاقہ ہے اس میں بھی, اور اب 100 مکان تیار ہو چکے ہیں جو دیے جا چکے ہیں. حضرت ناظم محمد صاحب تشریف لے گئے تھے اور 3 کروڑ روپے کا حضرت کی اجازت سے بازآباد کاری کا کام شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور استقامت بخشے تاکہ ہر مصیبت زدہ آدمی کی مدد کی جائے اور سب کے لیے ایک چھت کا انتظام کیا جائے. اور اس سلسلے میں آپ کو فکر مند رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری جماعت کو بھی مجھے طاقت و توانائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. دعائیں یہ کریں گے, آگے مدد بھی بھیجیں گے ہم یہاں.